قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے۔ معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی، تو آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ، سیٹنگ، چھٹنگ، صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احف الشوارب واف اللحا، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ۔ خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحا وخالف المجوس، اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے۔ تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، صحیح مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوف اللحا، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے۔ تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو۔ اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے۔ داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک، تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے۔ مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں۔ ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے،
لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں، اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے، اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی، بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسے صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا اس طرح بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں. ٹھیک. بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کے نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم، بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا. پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے؟ لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسطرے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف. نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا، قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں. ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے. جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے. نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں. کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے. سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے. تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی. میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا اپنے لیے، میں پسند کی نہیں بال ہونا. خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے. تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا. تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا، اس کو وہ بھی آ جاتی ہے. سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا. اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے. چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے. میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے. بعد میں جب یہ
فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر. جب تک یہ لوگ نہیں آئے، ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی. آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا. آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی. سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں تو آج الٹا ہو گیا. میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کے یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ. تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو اقتدا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو. کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو. زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے
تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو اے اللہ سن لے لازماً یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا؟ یہ وعدہ کیا لازماً کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں؟ عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے ہیں، حرام ہے نا، یہ عورتیں کری. مرد داڑھی نکال. چہرہ بگاڑنے میں ہے نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی؟ مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے. تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح
داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا. پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. تو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے؟ وہ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے، بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مس کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک، تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی گئی اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ،
ہے نا, گلا دبا دیا مطلب تو, اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا, وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے نا. کتنا رسک ہے, آپ دیکھیے, اندازہ لگائے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے, تو ایک تو مال ضائع, وقت ضائع, اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا, جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھ لی, تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا 16 سال چاچا کیوں بول رہے, کیوں, تو اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے نا, 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی رکھ لی. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو, صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کی, چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی, گال اتنی تر و تازہ ہے, اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی, 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا, جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا, صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے, عمر کیا ہے, عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں, پھر وہ جھڑ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں, پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے, آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا, یہ چمک ہے اس کی, یہ پہچان ہے اس کی, کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں, لال مہندی لگانے کا ایک چیز, لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی, لیکن وہ جھڑ گئے, اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. وہ آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں, کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ 25 سال کے ہو گئے, آج بھی پوچھ رہے تھے, اندازہ نہیں, گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا ہے. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج, تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں, یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا, جلد ڈیڑھی ہونے کا, اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بوڑھے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر, یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا, قومی پہچان ہے, علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا, تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے, اس کی عادت ہے, اس کا اتوار ہے, اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور رعب کا باعث ہے. کسی عالم, کسی فقہا, کسی مفتی, کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی, آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کو. عزت, داڑھی نہیں اور عزت کی بات کر. ایک بہت بڑے عالم ہے, ایک بہت بڑے مفتی ہے, لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے, میری داڑھی ایک ریاکشن سے جا چکی ہے, برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا, وہ اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے, داڑھی سے نہیں ہونی. تو وہ کسی علامہ کا علم, مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے. اور یہ رعب کا باعث, عزت کا باعث. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی, اپیل کرتی. 3-4 لوگ جمع ہو گئے, جھگڑا چل رہا 2 لوگوں میں, تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو, داڑھی والے تم بولو, کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں, کس کو بنائیں گے؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں 9th میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے, ان کو داڑھی آ گئی تھی, آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں, اور وہاں غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گے تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلے گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا, اور پبلک جمع ہو گئی اور خوب رش ہو گیا, اور وہ ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے, ان کے خاندان والے آ گئے, کافی بڑے بڑے مرد آ گئے, لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے, چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے, اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے رہتے تھے وہاں, ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا, غصہ تو آ گیا ہم کو, اب کرنا کیا؟ تو فوراً وہ داڑھی والے کو, حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ, وہ داڑھی والے کو تم بولو, بولے کیا کرنا, بولے مولانا. انہوں نے ایسا کیا, اور وہ بیچارہ 9th کا اسٹوڈنٹ, وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو مولانا, اس کو جلدی بڑے بن جاؤ تم, مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا, بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا, بولے ادھر آؤ مارو, بولے اس کو سب. انہوں نے خود سب بچوں نے مارا, معافی مانگو, بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی, کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوگا, اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. وہ فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو. 9 سال مطلب 9ویں کا بچہ ہے, ہارڈلی کیا جو 14 ایئرس, لیکن بڑا مانا اس. کیوں؟ داڑھی والا نیچرل ہے, لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کو غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو, مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے, داڑھی والے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا, لیکن داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کا ہی رواب رہتا, اس کا نہیں بھی رہتا. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر, تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم, تیری داڑھی کو ایسے رکے ہوئے. اس کا روب ہے, اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس, روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی.
گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج، ماحول، معاشرہ اور وہ خود اپنے آپ کو کوستا، میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا، میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا، اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا جو بھی اپنی زندگی کا داڑھی، تاکہ بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے، تو رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا، داڑھی میں فلمیں، داڑھی میں سب کچھ، داڑھی میں چھیڑ چھاڑ، سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے، تو داڑھی نہیں وجہ بن گئی، آڑ بن گئی کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں، نہیں اب نہیں کرنا چاہتے، تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی بنے، نہیں یہ نہیں کر سکتے. کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا، حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، لیکن آپ نہیں ماریں گے. لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا، دے دو. دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دو اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا، نہیں یار، لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی، مسلمان نہیں گالی دے سکتا. سمجھ رہا؟ تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا بھائی. اسی طرح جو ہے ان کا حکم ٹھیک. اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان داڑھی. کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تھا آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا؟ ارے مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا، کہے گا مفتی. ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے. علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو وہ علم کی پہچان اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے ایسے آدمی کو. داڑھی میں نے بتایا نا واقعہ تھا، جھگڑا ہوگا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہوگا داڑھی والا. ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ. ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ ستان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا. ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے. اب ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے. ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا. وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں ایک عبادت گاہ کو جا کر. ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد اور ان کے مرد بھی آ گئے. اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے. اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئی. تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا؟ تو بھیا بول کے، بھیا ہی سمجھ میں آیا. اس کے بعد کچھ تو اچھا سر میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ. میں نے دیکھا اچھی بات نہیں. اب میرے کو ان کی زبان نہیں اور ان کو ہندی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا. وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا. داڑھی والا بغیر زبان جانے کے اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی. اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں آؤٹ اسپیس، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے. تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کرنا، غلط. اتنا ہی، اسے بھی اشاروں میں. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے. میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے. پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے. اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا اور غلط ہوا. اور شمع، معافی مانگ لو ان سے. ایسا انہیں معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال. لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوگی تو یہ مالدار لوگ تھے، غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے، ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گا. تو فریق ثالث نے ڈسپس ختم کر دیا. داڑھی والی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. یہ امامت، لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کی داڑھی آپ کی. ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے. وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے، اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے. سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریزیڈنٹ بنے گا؟ انو پریزیڈنٹ بنے گے. کیا اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی. لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا. تو لیڈرشپ ملتی ہے، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے. لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑ. داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے. اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مجھ. تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے. لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے. دوسرا،
یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں، اسی کے اندر ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا. داڑھی کیسا ہے؟ سو رہے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا. آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے. کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی. بہرحال اسی طرح دوسرا جو ہے داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ نے رکھا، لہٰذا اسی کو امپورٹنس نہیں. بہت سارے لوگ عربوں کا طریقہ تھا تو آپ نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا. یاد رکھیے آپ کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف الدین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو. نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ نے رکھا؟ عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا. عربوں کے دور جاہلت کے کئی طریقے ہیں جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے. کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے. صحیح ہے تو لینا ہی پڑے گا. تو عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سے میں رکھ لیا. بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کر. ٹھیک، تو یہ آپ کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے. حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں نہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے کوئی، لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے. میں نے اس بات کو بتا دیا. آپ کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی. اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم. یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں اس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک غلط فہمی اس کے سے لوگ داڑھی رکھتے ہوئے، یہ دور حجل کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے دیکھ. تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے، جن کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے، اتنے علم والے تھے، انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک، جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج تو نیا ہے، ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں. ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا، پہلے جرائم پیشہ تھے، گناہ گار لوگ جو جرائم کرتے، اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا، لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا؟ بہت مشکل ہو جاتی، ٹیررسٹ ہو جاتی. پولیس کی نظر، اے ٹی ایس کی نظر، ملٹری کی نظر، نیوی کی نظر، ایئر فورس کی نظر، اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہے، 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ، تو کس کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں، کوئی نظر نہیں ہے آپ پر کسی، بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں بولے وہ گناہ گار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے، اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں، لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے داڑھی رکھتے ہو. ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے، جوتا بھی پہنتے. ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے. پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے، کبھی کرتا اور پاجامہ بھی پہنتے کبھی. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو کرتے نہیں، تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ. کیا یہ سب بہانے؟ صرف اس کو چھوڑیے تو کوئی نظر وظر نہیں تھی، کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے، اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں، اور اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بہت اچھا کمنٹ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹ اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے؟ پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گے؟
ٹھیک ہے نا, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, کب کتنے دن لگیں گے زندگی کی, موت تک بستر میں پڑے وہاں بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی, یہ تو اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں, تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا کب تک تیرا انتظار مطلب تو کر رہا تھا کہ کب وہ اسلام میں جو داڑھی تو رکھیں گا, داڑھی میں اسلام نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ کب وہ داڑھی آئی نہیں, تو آ ہی نہیں رہا وہ وقت, ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فرق آتا ہے بھائی, بہت فرق آتا ہے, میں نے تفصیلات رکھ چکا ہوں. اسی طرح جو ہے داڑھی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہے, خطا ہوتی ہے, گناہ بولیے اس کو عام زبان, تو گناہ تو ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھ, سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. دوسرا کام یاد رکھیں جو کرنا ہے ہم کو وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو, یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے. یاد رکھیں اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے, غلطی پر شرمندہ ہونا, اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے. چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے, وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے. ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے, مومنوں کے لیے دعا اور استغفار, مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا. یاد. اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے, یاد رکھیے وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے, جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. نواں پوائنٹ یاد رکھیے, شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا. کب؟ روز قیامت, جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے. دسویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے, یاد رکھیے وہ کیا ہے, رحمت الہی, اللہ کا بندے پر رحم کرنا. دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے دو طریقے, پہلا اللہ سیدھے معاف کر, گناہ مٹ جاتا ہے, دوسرا اللہ سزا دے پھر معاف کر. ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہے, خطا ہوتی ہے, گناہ بولیے اس کو عام زبان, تو گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے وہ معاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھ. اچھا, اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو وہ معاف نہیں کریں گا, وہ بھی ہم کو بتا. جیسے شرک کر کے کوئی انسان اس پر مر جائے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ہاں, شرک کرے زندگی میں, بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے, گناہ کرے زندگی میں, بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے, گناہ معاف ہو جاتا. تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کون سے گناہ معاف نہیں کرتا, اس کی شمع وہ دیتا نہیں, اس کی معافی دیتا ہی نہیں. یاد رکھ. تو یہ اللہ کا فضل ہے, ہم کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی. یاد رکھ. اب آئیے اس سے پہلے کہ میں عنوان کی طرف جاؤں, ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال جس کے کرنے سے ہمارے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ گناہ کرو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوچ ہے, ایک سمجھ ہے کہ توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم گناہ کریں, تو انسان گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے, گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے. نہیں, توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو اللہ سے معافی مانگ لیں, لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں گناہ کرو پہلے اور پھر معافی مانگو, یہ معنی نہیں ہے نا. جیسا مثال آپ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں, کوئی چیز لکھتے ہیں کتاب اور آپ سے غلطی ہو جائے, تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ربر لو, ربر ہوتا نا اریزر, اس سے کیا کرو, غلطی ہو گئی تو مٹا لینا. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ غلطیاں کرتے جاؤ پھر مٹاتے جاؤ, غلطیاں کرتے نہیں, ہو جائیں گی تو اس سے مٹا لینا. تو ہمارے پاس جب بھی توبہ کی بات ہوتی ہے, استغفار کی بات ہوتی ہے, گناہوں کی مٹانے کی بات ہوتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے کی دعوت ہے, مطلب آپ گناہ کرو اور پھر یہ طریقے سے مٹا لینا. تو ایسا نہیں یاد رکھ. لیکن ہم انسان, ہم کتنے ہی اچھے اور نیک ہونے کی کوشش کریں, خطائیں, غلطیاں, گناہ آنکھوں سے, ہاتھوں سے, زبان سے, پیروں سے, سوچ ہوتی یاد رکھ. تو لہٰذا جب ہم سے ایسی غلطیاں ہوں تو ہم کیا کریں, چند اعمال شریعت نے ہم کو بتائے, وہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ کریں گے, چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو, تو ہمارے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو سکتے ہیں. تو آئیے گناہوں کے معافی کے تعلق سے چند اعمال, خاص طور سے 10 اعمال دیکھیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہم سے جو خطائیں, غلطیاں, گناہ ہوتے وہ معاف ہو سکتے. اب آئیے یاد رکھیں, سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ استغفار. یاد رکھ, یہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے. یاد رکھیے, چاہے اس نے کوئی گناہ کیا ہو, یاد رکھ,
یہ معاف ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان معافی مانگے جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ آپ گناہ نہیں کرتے تھے، آپ معصوم تھے، یاد رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ کر کر ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کس کثرت سے کتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ استغفار بھی ہم نہیں کرتے، یاد رکھیں، گناہ تو ہوتے چلیں، استغفار بھی نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ اتنا کہنا ہی کافی، تو بہت اس کے لیے جملے نہیں، سید الاستغفار ایک بہت لمبے جس کو کہیں گے اس کے الفاظ ہیں، وہ بھی ثابت ہے، لیکن سب سے چھوٹا یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ، استغفر اللہ، مطلب اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کو کثرت سے کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے، یاد۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں استغفار کے معاملے میں بہت کوتا ہے، یاد رکھ، مطلب کرتے نہیں کبھی، بہت کم۔ اور اگر کوئی انسان استغفار کرے تو دوسرا اس سے پوچھتا کیا دیکھا، مطلب استغفار کیوں کر رہا؟ آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب گناہ کرے تو ہی ہم صرف کرتے ہیں، جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے، گناہوں پر تو کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے۔ اور استغفار کے کتنے فائدے یاد رکھیے، یہ ایک ایسا جو کہیں گے عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے صرف توبہ اور گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پڑھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا، اور دعوت کو نہیں مانا، انکار کیا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری میں رپورٹ پیش کرے، اللہ میں نے ان کو کھلے سے اور چھپے سے دعوت دی، ان کو بلایا، لیکن یہ میری بات مانتے نہیں، میں نے ان سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، ٹھیک ہے، تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب توبہ کر استغفار کرنے کیا فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ آسمان سے اللہ موسلادھار بارش کو برسائیں گا، ٹھیک ہے، تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے باغات مطلب کھیتیوں کو عام کر دیں گا۔ کئی فائدے وہ استغفار کے بتاتے ہیں، یاد ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم تو استغفار کے بڑے فائدے یاد ہے۔ استغفار ایک ایسا کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر آپ ہم اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہوتے رہیں گے، یاد ہے۔ استغفار کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں گئے، وہاں جا کر ارادہ تو تھا کہ شام میں باہر نہیں، واپس نکل کے گھر آ جائیں، لیکن تاخیر ہوگی، لیٹ ہوگی، رات ہوگی۔ اب وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھی، سرائے وغیرہ نہیں تھے، ایسا آج کا زمانہ نہیں کہیں گے تو ہوٹل وہ مل جائے، وہ پریشان ہوئے اب کہاں رہوں۔ تو مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو روٹیاں بناتا تھا، عرب میں یہ بہت کامن عام کلچر ہے کہ روٹی باہر سے لاتے تھے اور کھانا سالن وغیرہ گھر میں ہوتا تھا، بریڈ جس کو بولتے روٹی، تو وہ روٹی بنانے والا تھا، بیکری چلا رہا تھا سمجھ میں۔ تو اس نے دیکھا یہ مسافر ہے اور پریشان ہے، تو کہا آ جاؤ آپ رات میرے پاس گزار لو، مطلب میں یہاں رات میں کام کرتا ہوں، آپ یہی دکان ہے میرے، رک جاؤ آرام کر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی دکان میں جا کر بیٹھے ہیں، تو اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گونجتا ہے تو استغفار کرتے ہوئے آٹا گونجتا ہے، مطلب استغفر اللہ وہ پڑھتا رہتا ہے، مطلب اس کا کلام تھا یہ کہ وہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے مطلب وہ روٹی کو اندر ڈال رہا ہے تندور میں، استغفار کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کہ تم جو اتنا کثرت سے استغفار کرتے ہو اس کا کچھ فائدہ ہوا تم کو آج تک، مطلب کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا؟ تو کہا ہاں، جب میں استغفار کرتا ہوں مجھے اس کا ظاہری فائدہ نظر آیا، میری ہر دعا قبول ہوئی، اب تک میری ہر دعا استغفار کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی، لیکن ایک دعا ہے جو ابھی بھی باقی، جو میری قبول نہیں ہوئی۔ مطلب استغفار جب میں کرتا ہوں تو میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میری ابھی قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو کہا میں اپنے وقت کے محدث سے ملنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، وہ دعا بس میری اب تک قبول نہیں ہوئی، ورنہ استغفار کے مجھے بڑے فائدے نظر آیا تھا۔ اور وہاں اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل سے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، استغفار کے بہت فائدے ہیں۔ ہم لوگ کیا کریں؟ ایک معمول بنا لیں، معمول سمجھتے آپ، بس ہر بار ایک معمول بنا لیں، استغفار کو پڑھتے رہے کثرت سے، صبح شام سے بیٹھتے، ہاں نمازوں کے بعد تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک معمول بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر دیتے، تو ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہم مرد ہو چاہے ہم عورت ہو۔ اچھا استغفار کرنے کوئی کنڈیشن کوئی حالت کی ضرورت نہیں ہے، ہر حالت میں اب اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار مطلب اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے گناہوں کے مٹانے کے لیے، وہ کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا ہے، یاد رکھیے۔ دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو، جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، وہ ہے توبہ کا کرنا ہے۔ اچھا توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دیکھیے اب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ توبہ کا معنی ہے جو گناہ کے راستے پہ انسان چل پڑا تھا،
سے پلٹ جانا، اس سے منہ موڑ، جیسا مثال کے طور پہ برائی پہ چل رہا تھا، اب اس نے اب نہیں کروں گا اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا، تو یہ ہوا توبہ اور استغفار۔ جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے نا جو ہو چکے، کے لیے استغفار کرتے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ میں پلٹنا ہے، مطلب برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے، اور استغفار میں جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے اس کی معافی مانگنا، تو توبہ ہم کو کرنا ہے۔ اب توبہ کیا یاد رکھیں، تو ہمارے پاس توبہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ، نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور توبہ توبہ بول کے، دیکھا آپ نے ایسا ہاتھوں کو گال پہ لگاتے اور بولتے ہیں میری توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں یاد رکھیں، ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں، گالوں کو ہاتھ لگانا ہے توبہ۔ اچھا وہ کرنے میں بھی کوئی دیکھ لیا تو ہاتھ چھوڑ دیتے، مطلب ایسا توبہ کر رہا کوئی دیکھ لیا نا اس کو معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کر رہا تھا، مطلب وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ان سے غلط۔ توبہ کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، یہ بالکل عام ہے، میں نے کئی لوگوں کو مسجد میں ہر نماز کیا دیکھا، کچھ تو ہی پڑھتے ہیں پھر وہ گال پہ سے ہاتھ لگا دیتے، توبہ توبہ بولتے ہیں، تو لگتا ہے یہ ہے توبہ، جیسا استغفار میں استغفر اللہ بولتے ہیں تو توبہ میں توبہ کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھتے۔ توبہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، توبہ کیا ہے معلوم آپ کو، آپ سب سے پہلے جو گناہ اور آپ سے معصیت ہوئی اس کے لیے دل میں نادم ہو، اللہ یہ غلط ہوا، ندامت سمجھتے ہیں آپ، کوئی کام کرنے کے بعد دل میں ایک جذبہ آنا کہ یہ غلط ہوا میرے سے، یہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے، تو یہ ہے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ، نیت کے بعد، یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، دل میں نادم ہونا ہے، پھر جو عمل آپ نے غلط کیا اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا ہے، توبہ مطلب اب پلٹنا ہے اللہ کی طرف، ہے نا، تو توبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تہیہ کر لینا ہے کہ اب یہ کام میں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، آپسی کو لباد لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کی زمین لے لیا تھا، اس کو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے، یہ ہے توبہ۔ اب ہمارے پاس توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا، توبہ کیا ہے وہ نہیں پتا، کہ دل میں نادم ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر دوبارہ غلطی نہ کرنا، یہ سب چھوڑ کر نماز کے بعد وہ بھی لوگ گال پہ ہاتھ لگاتے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اچھا توبہ ایسا بھی نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہو گیا، توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، دل میں احساس ہوتی ہے اللہ جو مجھ سے ہوا یہ غلط ہوا، جو میں نے کام کیا غلط کیا، جو گناہ میں نے کیا، چاہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے کسی معاملے میں کیا ہو، ایسا نماز چھوڑ دیا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، ہے نا، تو توبہ کرنا ہے، یاد رکھے دل میں نادم ہونا ہے، تو توبہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نادم ہو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے سنیے، اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ دوسری جگہ فرما رکھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں، تو گویا انسان گناہ کرتا ہے تو نفس پہ ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا جب بھی گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا ہے، توبہ، دل میں نادم ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ اس عمل کو دہرانا نہیں، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو لوٹا دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توبہ کا معاملہ یاد رکھیے ہمیشہ رکھنا ہے۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے معلوم آپ کو، توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے، اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آپ نے فرما رکھا بے شک بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اسے غرغرہ، مطلب ایک قسم کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے مرنے سے پہلے، تب تک اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ انسان جب مرتا ہے نا تو ایک قسم کی آواز نکلتی گلے سے، پھر اس کی روح نکل جاتی، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، ان میں سے کون ہے معلوم آپ کو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا، مطلب وہ دین میں اگر کوئی نیا کام کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو توڑ نہ دیا جائے۔ جب آدمی کو شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، سمجھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے ہلاکت کا وقت قریب آ جائے، مایوس ہو جائے حالات سے، تو توبہ کر رہا ہے، جیسے کہ کس نے کیا تھا، فرعون نے، جب دیکھا میں ڈوب رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، توبہ کیا، توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے، کیونکہ وہ مایوسی والی حالت ہے، اس کو پتا ہے آگے میں نے جو دعویٰ کیا تھا رب ہونے کا وغیرہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا، اب وہ ذلیل ہونے کا وقت ہے، تب بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں، جیسے کہ توبہ بہت ضروری ہے، گناہ میرے سے اور آپ سب سے ہوتے ہیں، اللہ سے اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو توبہ کا دامن جس کو بولیں ہم تھام لے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے قرآن اور سنت میں یہ باتیں آئی ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب چہرے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
چہرے کو دھوتا ہے تو چہروں کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں سے پلکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے گناہ اس کے جڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو انسان جمعے سے جمعہ پڑھے، مطلب صرف جمعہ نہ پڑھے، جمعہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے جمعہ تک پڑھتا رہے تو اس کے بیچ کے کیے گئے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی اعمال سنت میں بتائے گئے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں، ان کو بھی کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے۔ آئیے ایک روایت سنی، موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے۔ تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا، کیا میں ایسے عمل نہ بتاؤں جس سے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں؟ پہلا عمل بتا رہے ہیں، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ آپ کو تکلیف ہے، ہو سکتا ٹھنڈے پانی کی تکلیف، ہو سکتا کسی اور چیز کی وجہ سے تکلیف، اور اس میں بھی آپ اچھے سے وضو کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں دور سے چل کے آنا، نماز کے لیے مسجد میں دور سے چل کے آنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں چل کر آنا، اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنا۔ نماز ہو گئی تو نماز کا انتظار مطلب اگلی نماز کا انتظار، مطلب فکر میں رہنا کہ اب نماز کے چھوٹ نہ جائے، نماز کو جانا اگلی نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ تو ان چیزوں سے، یہ 3 اعمال آپ نے بتایا، ان سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھ۔ تو لہٰذا ایسے اور کئی باتیں ہیں جو احادیث میں آتی ہے، پوری تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہر وہ عمل جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کو کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ یاد چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا، یاد رکھیے، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، سمجھ رہا بات، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کے درجات، کانٹا چھوٹا اور اس سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے، کہ درجات بلند کرتا ہے، کہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ راستے جا رہے، کانٹا چبھا، آپ نے صبر کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا، آپ نے صبر کیا، تکلیف ہے نا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ نے صبر کیا اللہ سے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، پانی نہیں برسا، جو بھی ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہر کسی کی حالت الگ ہے، تکلیف الگ ہے، اس کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا کوئی تکلیف اگر آپ کو آئے، کبھی بھی جزا فضا، وہ رونا دھونا نہیں کرنا کہ میں ملا تھا کیا، میرا ہی گھر تھا کیا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا، جیسا کہ کسی گھر میں چوری ہوگی تو آپ نے کیا کہنا چاہیے؟ چلو تقدیر میں تھا، صبر کرو، اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں، کس نے چرایا کیا، دیکھ، یہ کام کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پڑوس پہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہی ہوتی۔ آپ نے کیا کیا؟ اجر نہیں ملیں گا آپ کو، آپ نے جزا فضا کر دی، رونا دھونا کر دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع ہوتا ہے۔ کیسا کرتا ہے؟ ان کے 10 بچے، ایک بھی نہیں مرتا، ہمارا ایک کا مر گیا۔ اب تکلیف پہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کو اجر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ تکلیف پہ صبر کرتے، موت ہے، پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، کھیتی باڑی میں کمی ہو گئی ہے نا، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان مطلب ہر روز انسان کئی تکلیفوں سے گزرتا ہے، لیکن اگر اس پہ آپ یہ سوچیں کانٹا بھی چبھا یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ مومن کو اگر وہ صبر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ سے اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آئیے ایک جامع ترمذی کی روایت، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہا مومن پر مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے روز قیامت جائیں گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہیں گا، تب دنیا میں اللہ ختم کر دیں گا اس کے۔ مومن پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، اور وہ اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے، جب اپنے رب سے روز قیامت ملیں گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہیں گا نہیں، مطلب اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کس وجہ سے؟ وہ تکلیف کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، مجھے کوئی تکلیف آتی ہے،
گھر میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہے، عورتوں سے آپ پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے، آپ مردوں سے پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے نا؟ تو ہم اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ اس کا اجر دے گا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گا، گناہ بھی معاف۔ یہ بات کو آپ ذہن سے رکھ، بیماری، تکلیف، پیسے کی کمی اور کیا کیا نہیں ہوتا انسان سب پہ، بزنس کم ہو جاتا ہے کبھی، آپ صبر کریں۔ ٹھیک، آئیے پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا معلوم کو؟ غلطی کر کے تو بولتے چوری تو چوری، اس پر سینہ زوری، غلطی بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سیدھا بھی رکھیں گے، ہاں کر لیے تو ہو گیا، تو سب کرتے، ہم نے کون سا نیا کیا؟